واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالی سود نو مٹاندا ہے اور صدقات دے اندر اضافہ فرما دیندا ہے۔ مطلب کی ہے کہ جڑا بندہ سود دا معاملہ کردا ہے او دے مال وچوں اللہ برکت مٹا دیندا ہے، اور جڑا صدقات و خیرات رب دی بارگاہ وچ خلوص نیت نال پیش کردا وے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے مال و دولت اور دیگر معاملات وچ برکتاں عطا فرما دیندا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر نہ شکرے نو گناہگار نو پسند نہیں کردا، محبت نہیں انہاں نال فرماندا۔ کل ذکر کیتا سی کچھ سود دے متعلق، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ کتنا شدت دے نال سود تو منع فرمایا ہے۔ اس دے وچ آیا سی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والیو، اللہ کو ڈردے رہا کرو، اور جو تہاڈا باقی رہ گیا لوکاں کولے، ایک قرآن دا حکم جس وقت نازل ہویا لوگ اس تو پہلے سود دا معاملہ کردے سی، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جڑا یہ لوکاں کولو لیا کو نہیں جنا واپس سود اون چھڈ دیو اگر تسی مومن ہو۔ تے اسی کہلوائیے بھی مومن، اے تے انہاں دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا نا، اس دی بات ہمیشہ واسطے حرام ہو گیا۔ اگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر میرا حکم تسی نہ منیا، عمل تساں نہ کیتا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تساں پھر اللہ اور اس دے رسول نال اعلان جنگ کیتا ہے۔ کل بھی میں ذکر کیتا سی کہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے میں اللہ اور اس دے رسول نال جنگ دا اعلان کر کے جیت سکنا؟ نہیں، یہ اس دی خام خیالی ہے، یہ اس نو صرف اور صرف شیطانی وسوسہ آ سکتا میں جیت سکنا، حقیقت وچ اس دے ہار مقدر ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بستی دے اندر دو بیماریاں پھیل جان انہاں نو کس چیز دا انجام سنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جدن کسی بھی بستی وچ زنا اور سود پھیل جائے، ہوندا کی ہے پھر انجام دے طور تے فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، انہوں نے اپنے اوپر خود اللہ دے عذاب نو لازم کر لیا، اپنی جاناں تے خود ظلم کر کے، جنوں عام مثال اسی کہے نا اپنے پیر تے آپو کہاڑی ماری ہے، یہ حساب ہے۔ اور کل حدیث پاک ذکر کیتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سود دے اتنے گناہ نے، اتنے گناہ دی جڑ ہے، انہیں چو سب نالو ہلکا کی ہے وَأَيْسَرُهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، سب نالو ہلکا ہے کوئی بندہ اپنی ماں نال زنا کرے، حالانکہ یہ ہلکا نہیں ہے، لیکن سود دے اس تو بھی وڈے خطرناک اسباب نے۔ اور سود کھانے والا معاشرہ
کدی بھی نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ذکر کرن لگا وہ عروج وال نہیں جا سکتا، زوال اور پستی اس معاشرے دا مقدر ہوئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی بندہ جس وقت سود نو استعمال کردا ہے تو اس دا آخر انجام صرف پستی دی طرف ہے، عروج دی طرف وہ نہیں جا سکتے، زوال دی طرف نامنا بلندیاں دی طرف نہیں جا سکتے۔ اسی طرح حضرت امام عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فیض القدیر دے اندر ہے امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ دا ایک فرمان نقل کیتا ہے۔ اتھے اسی سائنسداناں دے تجربے مان لینے ہاں تو کسی اللہ دے ولی دا تجربہ نہیں مان سکتے۔ نیپولین دا کول مان لینے ہاں، آئنسٹائن دا مان لینے ہاں، نیوٹن دا مان لینے ہاں، تے اللہ دے ولی دی واری اسی کہنے ہیں جی نہیں قرآن حدیث بس وکھاؤ۔ وہ کی فرماندے نے، میرا کی تجربہ ہے، فرماندے نے ان اکالۃ الربا مجرب لہم سوء الخاتمہ، بے شک جڑے سود کھاندے نے نا لوگ کہندے نے اے آزمائی ہوئی گل ہے کہ انہاں دا خاتمہ ایمان تے نہیں ہوندا، انہاں کولوں مرن تو پہلے کوئی نہ کوئی ایسا کم ظاہر ہو جاندہ ہے، چاہے انہاں دی زبان تو ہوئے چاہے انہاں دے ہاتھ نال لکھ کے ہوئے، جدی وجہ تے وہ مسلمان ہی نہیں رہندے۔ ساڈا معاشرہ موجودہ پوری دنیا دے مسلماناں دا علم دین تو بے بہر ہے، علم دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا سی ایک وقت بھی آئے گا قیامت تو پہلے کہ لوگ اپنیاں بیویاں رکھ کے بھی زنا کرن دے۔ محدثین نے اس دے وچ تلاش کی تھی وہ کس طرح ہوئے گا کہ جس وقت مرد عورت دی شادی ہو جائے گی اس دی بعد چاہے مرد چاہے عورت انہاں دوواں وچ کوئی نہ کوئی اگر کفریہ کلمہ بولدا ہے یا اپنے ہاتھ نال لکھدا ہے یا کسی نے بولیا تے او دی تائید کردا ہے نے ٹھیک بولیا ہے یا کسی لکھیا تے او دی تائید کردا ہے نے ٹھیک لکھیا ہے، اے بندہ خود ان مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ نکاح واسطے برقرار رہنے واسطے مسلمان ہونا شرط ہے۔ جس ویل دوواں وچ کوئی ایک کفریہ کلمہ بول دے گا یا لکھ دے گا یا کسی دے بولے لکھے تے تائید کر دے گا، حمایت کر دے گا، وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جس ویلے وچ ایک مسلمان نہیں نہ رہے گا چاہے میاں چاہے بیوی، انہاں دا نکاح ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو بھی انہاں دا تعلق کام ہوئے گا وہ خالص زنا ہوئے گا۔ اسے واسطے علماء نے فرمایا ہے کہ ہر بندہ مسلمان تے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے انہاں واسطے ضروریات دین دا علم سیکھنا ضروری ہے کہ کیڑے زبان تو کلمات اسی کہنے نے تے اسی مسلمان ہاں تے کیڑے کہنے نے تے اسی مسلمانوں چوں نکل جائیں گے۔ بعض بندے کہتے ہیں جی ایڈا بھی سوکھا نہیں ہے کہ بندہ مسلمانی چ نکل جائے، تے اساں اتھے مثالیں دینے ہونے ہاں کہ اس معاشرے وچ کوئی بھی ملک ہے کوئی بھی سلطنت ہے وہ اپنے قوانین بناندی ہے، انہاں دے قوانین تو تسی ایک ادھر انچ ہوو یا ادھر انچ ہوو تو کی کہندے نے تسی ساڈے ہن حفاظت چ نکل گئے ساڈی سزا دے حقدار ہو گئے ہو۔ تے اللہ رسول نے بھی قوانین بنائے نے کہ جس وقت کلمہ زبان تو پڑھ لیا دل تو تصدیق کر لئیے تو پھر جڑے کلمے دے تقاضے نے وہ پورے کرنے بھی ضروری نے، اگر وہ پورے نہیں کیتے جان گے تو نقصان ہوئے گا۔ اس واسطے ہر بندہ اپنے بچیاں نو بھی تے بچیاں نو بھی انہاں چیزاں دی تعلیم لازمی دلوائے۔ اسی اس دنیاوی تعلیم دے مخالف نہیں جڑی شریعت نال نہ ٹکراوے، لیکن ایسی دنیاوی تعلیم جڑی تانوں اللہ رسول دے در تو دور کر دے اس دے ضرور مخالف ہاں۔ ایسی تعلیم جڑی انسان نو بندہ مسلمان نو اللہ رسول دے در تو دور کر دے اس تعلیم دے حصول دے اسی جواز دے قائل نہیں ہے۔
ایک بڑا معاشرے وچ عام کام ہے تے دیکھ لو وہ سود بنتا حدیث پاک دے مطابق. آخری حدیث پاک اس کے بعد اج دا عنوان ختم. پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من شفا لاخیہ شفاعتن، جس بندے اپنے مسلمان بھرا دی کسی مسئلے وچ کسی کام وچ سفارش کیتی، سفارش کر دیتی. سفارش کرنی بھی جائز ہے. قرآن پاک ہی چاہیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی نے ناجائز سفارش کیتی اس دا وبال سفارش کرنے والے تے بھی آوے گا. فَأُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، وہ جن دے واسطے سفارش کیتی گئی ہے وہ کہنا ہے انہیں میرا کام کروایا ہے میں انہوں کوئی تحفہ دے آواں. انہوں اگر کوئی تحفہ دیندا ہے فَقَبِلَهَا، اے بندہ جنہیں سفارش کیتی ہے اگر اس تحفے نو قبول کر لیندا ہے، انہوں اے بھی پتہ ہے کہ اے منو تحفہ تاں دینا آیا ایدی سفارش کم دی میں کیتی سی، یہ اس دا منو عوض دینا آیا یا تحفہ دا اگرچہ نام زبان تو کیا گیا ہے. تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا، او بندہ سود دے دروازے چ ایک بہت وڈا دروازہ لے کے آیا ہے. ایک تو رشوت بنے گی نا، تو پاویں تحفے دا نام دے پاویں خدمت دا نام دے. اج کل عرب وچ بھی کیونکہ کام چل گیا وے، وہ جسے کسی دا کام کرانے ہیں تو عربی کہتے ہیں جی کوئی ساڈی خدمت کر جو کوئی سانو تحفہ دے جو. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اے کم کرے گا کہ جن نے او دی سفارش کیتی او دے کولے تحفہ لے کے جائے، اگلا قبول بھی کر لے، انہوں پتہ ہے کہ میں جیڑا کام دا سفارش والا کروایا ہے اس دا عوض منو دین آ گیا ہے. حضور علیہ السلام نے کی فرمایا فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا، او بندہ سود دے دروازے چ بہت بڑا دروازہ لے کے آیا ہے. پھر اسی کبھی عجیب معاشرے وچ برکتاں کو نہیں، ساڈی اولاد ساڈا کہنا نہیں مندی، نافرمان ہو گئی ہے. اولاد کہنا اس واسطے نہیں مندی کہ تساں حرام کھوا لیا ہے. جیڑا گوشت پوست حرام نال پلدا ہے او گوشت پوست ہمیشہ بریاں عادتاں لے کے آندا ہے. شریعت نے ویسے نہیں ضابطے مقرر کیتے اے چیز تواڈے واسطے حرام ہے تے اے حلال ہے. خنزیر نو کیوں حرام قرار دیتا گیا ہے؟ خنزیر دے وچ بریاں عادتاں نے. جس جانور دا گوشت کھائیے اسے جانور دیاں عادتاں اور اثرات انسان دے اندر بھی آمدے نے. یہ علماء نے کتاباں چ لکھیا وے. اگر کوئی بندہ خنزیر دا گوشت کھائے گا تو بندہ بے حیا ہو جائے گا کیونکہ خنزیر وچ حیا نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ گھوڑے دا گوشت کھائے گا وہ چکڑ آئے گی، تکبر آئے گا کیونکہ گھوڑے چکڑ ہے. اگر کوئی بندہ بکری دا گوشت کھائے گا بکری چ عاجزی ہے، بندے چ عاجزی آئے گی. المختصر جس جانور دا گوشت کھانا ہے اودیاں عادتاں اور اثرات بھی بندے دے اندر آنے نے. اج اسی برائلر مرغا کھانے وہ خود نہیں ٹور سکتا تاں ہی تو سانوں بھی نہیں ٹوردا ہے بھی دیکھ لو. یہ آسان مثال ساڈے سامنے میں. کھانا جائز ایک الگ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ وہ اثرات بھی ساڈے وچ آ گئے نے. حضرت سیدنا امام مالک عالم مدینہ امام قرطبی فرماندے نے، انہوں نے فرمایا انی تصفحت کتاب اللہ و سنت نبی فلم ارى شیئا اشر من الربا لان اللہ اذن فیہ بالحرب، کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول نو پوری دی چھان بین کیتی ہے تو فرماندے نے سب نالو بری چیز اور برا کم میں سود نو پایا. کیوں کہندے نے اور تسا کوئی گناہ بھی کیتا ہے نا اللہ نے تواڈے نال اعلان جنگ نہیں کیتا، نہ تسا اللہ نال اعلان جنگ کیتا ہے، لیکن جس وقت تسا سود نو کھاؤ گے، سود لو دیو گے، سود دے معاملات کرو گے تے اس وقت اللہ اور اس دے رسول نال تواڈی جنگ دا اعلان ہے. اس واسطے اے سب نال برا گناہ ہے. تے اج دا مسلمان اس نو مار پئی اتھوں ہے کہ انہیں سود نو سمجھ لیا جائز ہے. ساڈے بندے کہندے ہیں جی مجبوری ہے. کل بھی میں ذکر کیتا ہے انشاءاللہ سلسلہ شروع کرن لگا کس وقت قرض لینا بندہ مسلمان واسطے فرض ہے لینا، کس وقت واجب ہے، کس وقت سنت ہے، کس وقت مکروہ ہے، کس وقت حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ہر وقت قرض لینا جائز نہیں ہوندا.
اسے واسطے علماء اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ پیوند لگے کپڑے پا لو، حلال دی کمائی دے پاؤ، سکا کھا لو، حلال دی کمائی دا کھاؤ کھلاؤ، مرغن کھانا تے عالی شان کپڑے پہننے حرام دی کمائی دے وبالے جانے، اتھے بھی ذلت ہے، قیامت ال دڑے تے بہت زیادہ ذلت ہے، نہ چھٹکارے والی امید ہی پھر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس امت مسلمہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت رفتہ بحال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔